ایک ایسی دیوی جو دن رات کو تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبے میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح کیا؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبے کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبے کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر دیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ النجم میں ارشاد فرمایا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ پیارے دوستوں، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے، اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ دیوی عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال کماتے اور روپیہ پیسہ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت سے آیا کرتے تھے اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا، یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستو کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اسی وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا بری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ اسی صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کروا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشائبت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا کی شادی کی پہلی رات جب اپنے حجرے عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے، اس کے بعد وہ دونوں لوگ کبھی کسی کو نہ ملے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات اور عزا کے چاہنے والے لوگ یہ کہنے لگے کہ لات اور عزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چنانچہ عزا کو بھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔
پیارے دوستوں، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لاہیہ تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بڑے 2 بت بنا دیے۔ چنانچہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لات بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہیہ نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے۔ اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبے کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح لوگ ان دونوں کے لیے بھی قربانی کا جانور بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا۔ جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو وطن نخلا کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا، اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور اپنے آپ کو وہاں پہنچ کر چوکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا یعنی عزا دیوی کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستوں، اس طرح عرب کے مشہور بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔